قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو کائنات کا تن تنہا خالق و مالک ہے، جو اپنے سارے بندوں کی تربیت کرنا جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ پر جس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال تک قرآن کریم کو نازل کرتا رہا۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، آج کے خطبہ جمعہ میں حفظ قرآن کی برکتیں اور فضائل، اس عنوان سے انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ خطبے کے آغاز میں نے 2 آیتیں پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے کہا ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ معزز حاضرین و حضرات و خواتین، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے پہلے انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کتابوں کو اتارا، مگر ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ کیا کیا؟ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علماء کے حوالے کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتا ہے: بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ یہی بات تو تھی، توریت میں بھی تحریف ہوئی، انجیل کو بھی بدلا گیا، لہٰذا قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، اللہ اکبر، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اگر آپ اس قرآن کے برکت کو اور اس کے معجزے کو دیکھنا چاہتے ہیں، امام محراب میں کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھتا ہے، اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہوتی تو ماشاءاللہ پیچھے بولنے والے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پورے قرآن میں کیلنڈر کے 12 مہینے بتائے گئے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مگر کسی کے اسلامی کیلنڈر کے مہینے کا نام نہیں آیا سوائے قرآن کے، اس وجہ رمضان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں قرآن اترا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا رمضان میں، اسی لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں دنیا میں جو بھی برکت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ سونے جاتے تو یہ سورت پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر له ہی تبارک الذی بیدہ الملک، رواہ الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ وصححہ ابن تیمیہ والالبانی۔ جلیل قدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس کو پڑھ کر سونے سے بندے کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور وہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ اس سورت کے شروع میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہوا، کبھی کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور کبھی کہا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ دیکھیے، قرآن ایسی برکت والی کتاب ہے جس رات میں اتری اس رات کو بابرکت بنایا گیا۔ چنانچہ اللہ نے سورہ دخان کے شروع میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو اتارا ہے برکت والی رات میں، اور جس رات میں اترا اس کو شب قدر کہا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بڑا بابرکت ٹھہرا۔ چنانچہ یہ حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب شروع ہوتا تو رمضان کو برکت والا مہینہ قرار دیتے ہوئے فرماتے اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنا کے اتارا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت کو پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सऊदी अरब के मशहूर आलिम दीन इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह के शागिर्द हैं सालेह उसैमी हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने इस कुरान को, अल्फाज़ सुनिए, मुबारक फरिश्ते के ज़रिए मुबारक नबी के दिल पर मुबारक जो है बस्ती में मुबारक वक्त में माशाअल्लाह इसको नाजिल फरमाया। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर हम कुरान से बरकत हासिल करना चाहते हैं तो उसकी दो शक्लें बताई उलमा ने। एक तो है ज़ाती बरकत, क्या मतलब है? अलिफ लाम मीम, अगर पढ़ेंगे तो आपको 30 नेकियां मिलेंगी, ये लफ्जी और मानवी बरकत है और इसको हासिल करना बहुत आसान है। कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और कुरान की जो बरकत है उसको मानवी बरकत करार देते हुए कहा इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम, अगर आप कुरान पढ़ते हैं और इसी कुरान के ज़रिए हिदायत हासिल करते हैं तो ये मानवी बरकत है। आगे फरमाते हैं सालेह उसैमी हफ़िज़हुल्लाह, मैं समझता हूँ ये मेरे खुतबे की बड़ी अहम बात है, कुरान से बरकत हासिल करने के 7 ज़राए हैं, ये अपनी ज़िंदगियों में मतलब हमेशा रखिए। तो सबसे पहले है कुरान पढ़ने की बरकत। सबसे पहले नबी पर जो आयत उतरी में क्या था? इक़रा, 2 मरतबा आया, लिहाजा कुरान पढ़ेंगे बड़ी बरकत आएगी, उसके सुनने में भी बरकत है। अल्लाह ने कहा वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह के नबी काबतुल्लाह के पास खड़े होकर बैतुल मुक़द्दस को जो क़िबला बना के जो है कुरान पढ़ते रहते थे। 3 झट बुत रखे हुए हैं, मगर अल्लाह की नबी की क़िरात में ज़र्रा बराबर भी असर अंदाज नहीं होता। क्या करते कुफ़ार मक्का? ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते, सीटियाँ बजाते, नंगा नाचते, कहते ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान। अल्लाह ने इसीलिए कहा ऐ कुफ़ार मक्का, जब कुरान पढ़ा जाए तो संजीदा बनो, लिहाजा गौर से सुनो, खामोशी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसी तरीके से कुरान से बरकत की जो तीसरी चीज़ है पढ़ना और पढ़ाना। मस्जिद सुफ़ा ये अहले हदीस मस्जिद है, तकरीबन 22 साल से ये मस्जिद बनी हुई है। जब इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने बाएं तरफ देखा कि वहाँ हलक़ात के माशाअल्लाह नाम लगाए हुए हैं, वहाँ लिखा हुआ है साद इब्न मुआज़, इब्न अब्बास। जब मैंने उन नामों के जो है बोर्डों को देखा तो मुझे समझ में आया माशाअल्लाह ये नाम भी हुफ़्फ़ाज़ साहबा के नाम से रखे हुए हैं। देखो इस कुरान को पढ़ना और पढ़ाना बड़ा बाबरकत काम है। अल्लाह ने इसीलिए कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान। बुखारी की रिवायत आती है, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कहा तुम में से बेहतर वो शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। हमारे मुआशरे में मकातिब को बड़ा लाइट लिया जाता है, मकातिब में पढ़े और पढ़ाने वाले असातिज़ाओं की तनख्वाहें भी कम होती हैं। जब हम दुनियावी एतबार से अपने बच्चों को बड़ी बड़ी सीटें दिलाने जाते हैं वहाँ लाखों रुपये खर्च करते हैं। मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाह 500 रुपये बढ़ा बोले तो लोग ऊपर नीचे देखते रहते हैं। ये देखिए कुरान पढ़ना पढ़ाना माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की जो इज़्ज़त हमने सऊदी अरब में देखी, मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ होना चाहिए कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को ऐसे मदरसों का भरपूर ताउन किया जाए। इसी तरीके से कुरान पढ़ने की, कुरान पे से बरकत हासिल करने की और उस पर अमल करना। जो बंदा कुरान पे अमल करता है उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। इसीलिए आप देखेंगे मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की उम्रें लंबी लंबी होती हैं। कोई 90 साल तक जीता है, कोई 80 साल तक जीता है, कोई 70 साल तक जीता है और उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कम अगरचे कमाते हैं मगर उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत देता है। इसी तरीके से कुरान से बरकत हासिल करने की 5वीं शक्ल ये है कि कुरान से हम हसिया नसीहत हासिल करें। अल्लाह ने कहा लियद्दब्बरू आयातिही वलियज़्ज़करू उलुल अलबाब। और उसी तरीके से कुरान से बरकत हासिल करने का एक मतलब ये है कि हम कुरान से शिफा हासिल करें। अल्लाह ने इसीलिए कहा या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। अल्लाह ने कहा इस कुरान में लोगों के लिए शिफा है। क्या है? अल्लामा सादी रहमहुल्लाह कहते हैं जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है, रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। कुरान से बरकत हासिल करने की जो 7वीं शक्ल है, कहा कुरान की रोशनी में अपने फैसले करना। आजकल हम देखते हैं जिंदगियों में झगड़ा हुआ, तलाक हुआ, लोग डोरी केस बुक करते हैं। अगर जरा खुला में परेशानी हुई इधर उधर भी लोग जो है कोर्ट कचहरी को जाते हैं। क्या उम्मत में उलमा जिंदा नहीं है? क्या मदरसे में मदरसे नहीं दुनिया में? क्या मस्जिदों में दारुल क़ज़ा नहीं है? फैसला करने वो लोगों की कम हो गई क्या? जिन लोगों के पास हराम पैसा होता है वो कोर्ट कचहरी में जाकर नौज़ुबिल्लाह अपने ज़िंदगियों का फैसला करते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ अगर कुरान की रोशनी में हमने तमाम फैसले किए अल्लाह ताला हमारे में बरकत देगा।
میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی جو ہے ذاتی بات، ایسی بات دیکھتے ہیں زندگی میں، لڑ جھگڑ کے زوجین اگر پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، پولیس والا وہاں بولتا تمہیں اپنے پاس قرآن رکھ کے اس کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے، افسوس ہے تمہارے اوپر، لہٰذا غیر ہم کو بولتے ہیں کہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ معزز حاضرین، قرآن کو یاد کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی میں بڑی برکت آتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے ماشاءاللہ کیا کیا ذرائع وسائل پیدا نہیں کیے۔ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں سب سے پہلا جو حافظ تھا وہ جبرائیل امین تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو پڑھ کے سنایا، کس کو سنایا؟ جبرائیل کو سنایا۔ جبرائیل علیہ السلام پورا پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، تو اس طریقے سے فرشتوں میں سب سے پہلے حافظ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے دنیا میں جس کا سینہ چنا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ مبارک سینہ کیسا، وہ مبارک دل کیسا، اس بارے میں علماء لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی بائی پاس سرجری کرائی۔ ایک مرتبہ جب بنو سعد میں آپ دودھ پی رہے تھے حلیمہ سعدیہ کے پاس، ایک دوسری مرتبہ جب معراج کے اوپر جانا تھا بیت المقدس کے پاس، یہ آپریشن ہوا، فرشتے آئے، آپ کو چت لٹایا، اس دل کو نکالا، اللہ اکبر، سونے کے تشمے رکھا۔ یہ آپریشن میں کیسا ہو رہا دیکھو، سونے کے تشمے رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو اپنی جگہ لوٹایا گیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں دیکھا سب سے پاکیزہ دل پایا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، 23 سال تک جس قرآن سے آسمان سے آنے والی وحی کو برداشت کیا وہی دل تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں قرآن کی عظمت کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں کیا کہا؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر اس قرآن کو آپ پہاڑ پر نازل کرتے، قرآن کی عظمت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ کیسا دل تھا جس نے 23 سال تک آسمان سے آنے والی وحی کو ماشاءاللہ برداشت کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب نازل ہوتا تو جلدی جلدی پڑھتے کہیں نہ بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورہ اعلیٰ میں کہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو بھول جانے کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی۔ جب آپ اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے اوپر اللہ کا احسان، دوسرا احسان جبرائیل کا ہے، تیسرا احسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چوتھا احسان ہمارے صحابہ کا ہے۔ اگر یہ ہمارے صحابہ کرام قرآن کو جمع نہ کرتے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پانے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کرتے۔ آپ کی پیشانی پر جو ہے پسینہ آ جاتا۔ اللہ کے نبی کی وحی کی شدت ایسی ہوتی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورۃ النساء کی ایک مرتبہ آیتیں اتری، میرا ہاتھ رسول اللہ کے ران کے نیچے، وحی کی شدت سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا زید تمہارا ہاتھ لاؤ جو میرے ران کے نیچے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، نبی نے اپنا لعاب لگایا اور دعا فرمائی۔ حضرت زید ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ماشاءاللہ میرا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ ایک صحابی کا ہاتھ حالت وحی میں رسول اللہ کے ران کے نیچے جا کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ذرا تصور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کو جو ہے قبول کرنے میں کتنی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں شعبہ حفظ میں پڑھنے والے طلبہ کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ عالم کورس کر لینا، مدینے میں پڑھ لینا بہت آسان کام ہے۔ ایک ایسے وقت عمر چھوٹی ہوتی ہے، بچہ اپنے ماں باپ کی محبت کا محتاج ہوتا ہے، اسے کپڑا دھونا نہیں آتا، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا، مگر ایسے وقت میں وہ مدرسے جا کر بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ جب وہ بچہ کھڑا ہو کر یہاں محراب میں نماز پڑھاتا ہے لوگ اس پر طعنے کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ اس کی توہین کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ
نے بھی حفاظ کی تعریف فرمائی. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تعریف فرمائی. سورہ عنکبوت میں کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. یہ دیکھیے ایک ہوتا ہے قرآن جو ہمارے پاس شائع ہو کر آیا ہے، یہ قرآن ہوتا ہے سینے میں ہے. میرے والد مرحوم رحمہ اللہ بچپن میں مجھے ایک واقعہ سناتے تھے. برطانیہ میں ایک آدمی اس مہم پہ نکلا کہ میں قرآن کو ختم کر دوں گا. ہر مدرسے میں جاتا قرآن کو لے کے جلاتا. ایک حفظ کے مدرسے میں گیا تو وہاں کے ایک استاد سے کہا کہ میں قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہوں. انہوں کیا کرے معلوم، اپنے ان کے پاس پڑھنے والے ایک چھوٹے بچے کو لا کر سامنے کھڑا کر کے بولے دیکھو یہ قرآن جو پرنٹ ہو کر ہے نا تم اس کو تو جلا سکتے ہو مگر امت کے چھوٹے بچوں کے سینے میں ہے اس کو تم جلا نہیں سکتے. یہ جواب سن کر ماشاءاللہ وہ اپنے فعل سے باز آ گیا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی دنیا میں قرآن یاد کرنے کی توفیق دی میں سمجھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے منتخب بندے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہوتا ہے سینے میں. مجھے اس وقت وہ بات یاد آتی ہے، ابن الجوزی رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن حفاظ کا تذکرہ کیا ہے اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن یاد فرمایا اور کہا میں سمجھتا ہوں اس امت میں جتنے لوگ قرآن حفظ کریں گے وہ تمام اس امت میں اس آیت کے عموم میں داخل ہیں. اور ایک بات جب کیا کہا انما اعطی الحفظ لهذه الامہ، کہا اس امت میں قرآن کو یاد کرنے کی جو اللہ نے جو ہے آپشن رکھا ہے وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے. آپ بتا سکتے کیا توریت کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے؟ نہیں تھے. کسی بھی آسمانی کتاب کو مکمل یاد نہیں کیا گیا سوائے اس قرآن کے. لہٰذا نبیوں کو تو ماشاءاللہ اپنی اپنی آسمانی کتاب یاد تھی مگر ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قرآن یاد کرنے کی جو کتاب ہے وہی اسی امت کے ساتھ خاص ہے. مناہل العرفان میں محمد عبد العظیم الزرقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ کے حیات طیبہ میں جن جن صحابہ نے قرآن یاد کیا وہ میں آپ کے سامنے نام پڑھتا ہوں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابہ تھے، ان میں سے بعض نے نبی کی زندگی میں قرآن یاد کر لیا. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے انتقال کے بعد قرآن یاد کیا تھا. مجھے مدینہ کے مشہور محدث اور میرے استاد عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی ایک بات آتی ہے. انہوں نے اپنے درس میں کہا تھا صحابہ کرام جو بڑی بڑی عمر کے تھے جب وہ اسلام لائے تو ماشاءاللہ بڑے ہو کر انہوں نے قرآن یاد کیا. آج بھی امت میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر لیتے ہیں، ان کے جلسے ہوتے ہیں اور حفاظ کی تکریم کے لیے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بڑے لوگوں کی زندگی میں ایک تمنا آتی ہے میں قرآن کیوں یاد نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں جامعہ دارالسلام کے شیخ التفسیر عبد الکبیر صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے 70 سال تک ماشاءاللہ تفسیر پڑھائی، وہ بھی غیر حافظ تھے. 50-60 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا. ان کے حافظے کا یہ حال عمر آباد میں کوئی بھی تراویح پڑھاتا تو ان کو سنا کر ہی محراب میں ٹھہر سکتے تھے. ان کا حافظہ تو اتنا خطرناک اگر وہ پڑھنے میں ذرا بھی دیر کرتے تو پیچھے سے لقمہ دے دیتے تھے. لہذا صحابہ کرام میں عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، عمر ابن عاص، معاویہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن سائب رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ حفاظ صحابہ تھے. یہاں میں سمجھتا ہوں خواتین بھی ہیں، مرد تو مرد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی حافظہ بنایا. کون کون حافظہ تھے؟ علامہ ذہبی لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویوں میں 3 بیویاں آپ کی حافظ تھیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو قرآن پڑھانے کے لیے وقت نکالتے تھے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کے قرآن پڑھنے کا انداز جیسے تھا حفصہ ویسے ہی قرآن پڑھتی تھیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حروف کو کھول کر پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھول کر پڑھتے تھے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظوں کی بڑی قدر تھی. یمامہ کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حفاظ صحابہ کی شہادت کا ایسا جو ہے دھکا لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً میں سمجھتا ہوں 1 مہینے تک نماز فجر میں کھڑے ہو کر اپنے حفاظ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے، جن دشمنوں نے حفاظ صحابہ کو شہید کیا تھا ان کے لیے ماشاءاللہ مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیر معونہ کا واقعہ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی بڑی قدر کرتے تھے، بلکہ ایسا تو آیا جب صحابہ دنیا سے جا رہے تھے، خصوصاً حفاظ صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر دیکھو امت میں سے حفاظ چلے جا رہے ہیں، حفاظ کا خاتمہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو جمع کر دیں تو بہت بڑا کام ہوگا۔ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی بڑی قدر کرتے، ان کی عزت کرتے، ان کی فضیلت بیان کرتے، ان سے قرآن بھی سنتے تھے۔ نبی کا کیسا تواضع دیکھو، آپ کے دل پر قرآن اترتا مگر اللہ کے نبی دوسروں سے قرآن سنتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا، ایک دن حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہا اے ابن مسعود تم قرآن پڑھ کر سناؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے مبارک دل پر قرآن اترتا ہے تو میں کیوں پڑھوں؟ تو کہا پڑھو۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پڑھتا گیا، اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں رسول اللہ کو حشر کی عدالت میں جو تمام نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا وہ آیت تھی۔ کہا حسبک یا ابن مسعود، ابن مسعود نے رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف اٹھایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اپنی دعوتی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو آخرت میں سارے اگر نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائے تو کیا حالت ہوگی۔ معزز حاضرین، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے قرآن پڑھنے کا بڑا اچھا انداز تھا۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان سے جیسے قرآن آیا ویسے تر و تازہ تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کو پڑھو۔ یہ دیکھو کیا نمونہ ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کیا؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا کیا؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے عرش سے جو ہے میرا نام لیا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنے سے پہلے خوشی سے رونے لگے۔ اس حدیث کی تشریح میں مشہور عالم دین سعودی عرب کے خالد الصف حفظہ اللہ فرماتے ہیں کسی بڑے جلسے میں اگر کسی بڑی شخصیت کے سامنے یا ہمارے سامنے اگر ہمارے پیچھے کوئی بڑی شخصیت قرآن پڑھتی ہے تو کس قدر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھو اللہ کو حکم ہے جس کے دل پر قرآن اترا ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا قرآن کتنی عزت و اعزاز کی بات ہے۔ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی ماشاءاللہ بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حفاظ صحابہ کی الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے مکمل طور پر یہ کرتے تھے۔ دیکھو آپ کو بتاتا ہوں غزوہ احد کا موقع ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایسی جو ہے فقر و فاقے کا عالم، ایسی مفلسی کا عالم تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے ترمذی میں، ایسی حالت تھی تنگ دستی کی، دو صحابہ کو ایک کپڑے میں رکھتے اور قبر میں رکھنے سے پہلے بولتے ایہما اکثر حفظ للقرآن، بولتے ان دونوں شہیدوں میں کون حافظ قرآن ہے بتاؤ۔ کہا جاتا فلاں حافظ قرآن ہے، اس کو سب سے پہلے جو ہے قبر میں رکھتے اور فرماتے ان شہیدوں کے بارے میں قیامت میں کیا کروں گا، سفارشیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرتے وقت بھی ماشاءاللہ ان کے جو ہے عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں 13 سال کی عمر ہے۔ ایک دن رات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے بولنے کے لیے آ کے رات میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں وضو کے پانی کی ضرورت ہے، وضو کا پانی آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ 13 سالہ بچہ یہ جاننا چاہتا ہے رسول اللہ کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں۔
وقت وہ تھا جب اللہ تعالیٰ دنیا میں آسمان پر آیا تھا۔ دعا کرنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے، اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کی سمجھ دے دے۔ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی؟ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا تھا۔ یہ بچہ 13 سال کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، عمر کو اگر کسی آیت کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہوتا، یہ 17 سالہ بچے سے بولتے، اے ابن عباس کیا تمہیں معلوم ہے، کیا بتاؤ۔ معزز حاضرین، عمر ابن سلمہ الجرمی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، میں اپنے باپ کے ساتھ اسلام لایا، میرے قبیلے میں میرے ذرا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، میرے اوپر میں قبائل کے اوپر سے گزرتا تو میں قرآن کی کئی صورتیں یاد ہو گئیں، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس قوم میں تلاش کیا کون امامت کرے گا، وہ کہتے ہیں صحابی فقدموا انا وانا 60 و 70 سنین، میں 6 سال کا بچہ ہوں، 7 سال کا بچہ ہوں۔ پوری قوم میں دیکھا گیا قرآن کسی کو پڑھنا نہیں آتا، لہٰذا مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ دیکھو قرآن کی وجہ سے عہد رسالت میں 6 سال کا 7 سال کا بچہ ماشاءاللہ امام بن کھڑا ہوتا ہے۔ کیسی غربت و افلاس میں زندگی گزارے ہمارے صحابہ اکرام، کیسے تھے؟ جب سجدہ کرتے کپڑا ران سے ہٹ جاتا، مرد تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں۔ عورتیں کیا کرتی؟ سجدہ آخر میں کرتی۔ ایک بوڑھی عورت اس وقت وہی پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، وہ 6 یا 7 سالہ بچہ نماز پڑھا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا ہمارے امام کی ران نظر آ رہی ہے، جو ہے نماز ختم ہونے کے بعد کہا، اے مصلیوں کی جماعت، کیا تم اپنے امام کے پیچھے حصے کو جو ہے تم چھپاتے نہیں کیا؟ ہمارا امام ایسا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی ران بھی کھل جاتی، پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے۔ عورتوں میں کیا عزت تھی دیکھو، ساری عورتوں نے مردوں نے مل کر ماشاءاللہ تعاون کیا۔ 2 جوڑے کپڑے وہ چھوٹے بچے کے سامنے دیے گئے تو کہتے ہیں اپنے زندگی میں وہ کپڑے پا کر ماشاءاللہ مجھے بڑی عزت حاصل ہوئی۔ معزز حاضرین، قرآن کی دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ، یہ بھی بڑی برکت والی سورت ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرہ، کہا لوگو اور سورہ بقرہ پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے ماشاءاللہ برکت آتی۔ جیسے سورہ بقرہ قرآن میں آگے ہے، آپ نے فرمایا قیامت میں بھی یہ آگے رہے گی۔ جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ان کے زندگی میں برکت، ان کے وقت میں برکت، ماشاءاللہ ان کے ہر اس میں برکت آتی ہے، ایسی برکت آتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ناقابل تصور ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ماشاءاللہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حفظ قرآن میں کیا برکتیں ہیں، دیکھو میں آپ کے سامنے ایک روایت نقل کرتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ علامہ ابن حجر اور علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ امین شنقیطی، ان تمام علماء نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کے دنوں میں حجر اسود کے پاس کھڑ کر 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ جب ایسی روایتیں سلفی بھائیوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان روایتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے جن علماء کا نام لیا ماشاءاللہ یہ سلفیت کے ستون ہیں، کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کی زندگی میں کیا برکت دی ہوگی، 1 رات میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت عثمان کے زمانے سے حجاج بن یوسف کے زمانے تک ماشاءاللہ 40 سال تک قرآن پڑھاتے رہے۔ کچھ حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، وہ قرآن اس کے لیے قیامت میں سفارشی بن کے آئے گا۔ یہ دیکھو کیا عزت ہے، قرآن پڑھ کر اس کو یاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے سے قیامت میں کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہے جنت میں وہی تیرا مقام و مرتبہ ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بوڑھے شخص کی اور قرآن پڑھنے والے کی عزت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے
اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ہمارے ماضی میں کیا ہوتا تھا، قرآن کو لوگ یاد کرتے، پڑھتے، عمل کرتے، بڑے عروج پر تھے۔ آج ہمارے پاس ایسے ہے، سنڈے کے دن ٹائم ملتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو مکے کا گورنر بنایا، لوگوں نے عمر پر اعتراض کیا کہ آپ کو دوسرا کوئی آزاد نہیں ملا کیا، غلام کو لا کر آپ مکے کا گورنر بناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں یاد رکھو، جس غلام کو میں نے مکی کا امیر بنایا وہ حافظ قرآن ہے۔ یاد رکھو، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا امامت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، حافظ قابل رشک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن دیا تو اس کے ذریعے وہ پڑھتا ہے۔ حافظ قرآن فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کیا عزت ہوگی، دیکھو دنیا میں اگر کوئی اسٹیج ڈالے، اس کے اوپر شال اڑائے تو لوگ فوٹو پکڑ لیتے، مگر قیامت میں ملنے والی ذلت، جہاں بڑی ذلت ہے وہاں ملنے والا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں قیامت میں قرآن آئے گا، بولے گا قرآن، اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، اے اللہ اس کو کرامت کا تاج پہنا، پھر بولے گا اے اللہ اس کو کرامت کا ہار پہنا، اور بولے گا قرآن، اے اللہ یہ تیرا قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، اس سے تو راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کے جو ہے والدین کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُكْسَاهُ وَالِدُهُ حُلَّتَيْن لَا تَقُومُ لَهُمَا دُنْيَا وَمَا فِيهَا، کہا حافظ قرآن کے والدین کو قیامت میں لایا جائے گا، اس کو ایسا بہترین تاج پہنایا جائے گا، دنیا اور اس میں رہنے والی ساری نعمتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں باپ پوچھیں گے یا ربی انا لنا ھذا، کہیں گے حافظ والدین کے قرآن، اے اللہ ہم کو یہ عزت کیوں مل رہی ہے؟ کہا جائے گا بتعلیم ولدکم القرآن، تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا اس لیے کہا جائے گا۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے اور ایک حدیث آتی ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ ہم آج کے زمانے میں کیا سمجھ جاتے ہیں، ہر حافظ قرآن قابل عزت نہیں ہے، حافظ کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ تو کیا کہا، جو حافظ قرآن عمل بھی کرے گا اس کے والدین کو قیامت میں ایسا تاج پہنا جائے گا، سورج سے زیادہ ماشاءاللہ اس کی روشنی ہوگی۔ ایک بات اور ایک بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں بھولنے لگتے ہیں، مگر جو لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کے ہو کے بھی ماشاءاللہ ان کی عقل محفوظ رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ آخر میں خطبے میں دو باتیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، میں سمجھتا ہوں یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے الحمدللہ شعبہ حفظ دنیا میں مکمل طور پر قائم کیا تھا۔ آپ دیکھیں یہ عمدہ مسجد ہے، بہترین قالین ہے، پڑھانے والے بھی اچھے، پڑھنے والے بھی اچھے ہیں۔ ذرا افریقہ کا حال دیکھو، کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے آپ، وہ قرآن پڑھتے کیسے، نہ ان کے پاس کپڑے، نہ چھت، نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ عمدہ قرآن۔ ہمارے پاس تو قرآن رکھا ہوا ہے، ان کے پاس قرآن پرنٹ بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے تختیوں میں قرآن پڑھتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن ماشاءاللہ اچھی آواز میں پڑھتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مسجدیں بنائی ہیں، جس مسجد میں مکتب نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے۔ ہر مسجد میں الحمدللہ مکتب ہونا چاہیے۔ یہ مسجد صفا جیسے میں نے کہا 22 سال سے الحمدللہ سلفیت کی خدمت کر رہی ہے، یہاں مکتب کا عمدہ انتظام بھی ہے۔ ذمہ داروں نے مجھے بتایا 550 بچے بچیاں ماشاءاللہ اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی خوبی یہ ہے، دن بھر اسکول میں عصری تعلیم پڑھتے ہیں، اپنے آرام کا وقت چھوڑ کر کے یہاں آتے ہیں، اور دونوں نصاب کو پڑھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 550 بچوں میں 100 سے زیادہ بچے بچیاں حفظ کر رہی ہیں۔ ان کا ایک جو ہے 9واں سالانہ اجلاس اسی مسجد میں آج بعد نماز عصر تا مکمل طور پر جو ہے قائم ہونے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 9واں اجلاس ہے۔ تمام جو ہے حاضرین جمعہ سے گزارش ہے، ننھے مننے بچے جو بچیاں قرآن یاد کر رہی ہیں اور جو ہے دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کی ہمت افزائی کے لیے مکمل طور پر آپ کو مکمل طور پر یہاں آنا چاہیے۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن جو یاد کرتا ہے ماشاءاللہ اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان بھی قریب آ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن سے ہم اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، گزشتہ سال جو رمضان میں قرآن کو پوچھ کو رکھے، دھول بھر گئی، اب دھول جو ہے جھٹک کے اب اس کو اٹھانا ہے، نعوذ باللہ ہمارا یہ حال ہے۔ میں سمجھتا ہوں
حافظ قرآن مکمل یاد کرنا تو مدرسوں میں ہوتا ہے، مگر میں جتنے ہاتھ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، ہر آدمی کو قرآن یاد کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں 10 سورہ یاد کر لے، اس پر اپنی زندگی گزار ڈلے؟ ہمارے کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو صرف 5 سورتیں یاد ہیں، اپ ڈیٹ نہیں ہوتا، نیو ورژن نہیں آتا؟ نہیں، ہر ایک آدمی کو قرآن یاد کرنا، میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، ہم اپنے بچوں کو ماشاءاللہ ہر فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے تو ایسا ہوتا تھا قرآن کی صورتیں مہر بنتی تھیں، آج تو ایسا ہوتا ہے کہ عالم عالمہ سے شادی کرنا انسان ڈر رہا ہے۔ لوگ بولتے عالمہ کو بہو بنا کر لائے، یہ عالم کو بہو بنا کر لائے تو ہمارے برکت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنی نسلوں میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، اصلاح دیکھنا چاہتے ہیں، کسی حافظ اور حافظہ سے الحمدللہ شادی کراؤ۔ یہ قرآن یاد کرنے سے نفسیاتی اثر ہوتا ہے، روحانی اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھو قرآن حفظ کرنے والا، پڑھنے والا کبھی ٹینشن میں رہتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے طور پر دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اجعل قرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ کہنا یہ ہے قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان جب آ رہا ہے، امت مسلمہ کو صدق دل سے توبہ کر کے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ لوٹنا چاہیے۔ پھر اور ایک مرتبہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آج میں عصر سے لے کر عشاء تک جو اس مدرسے میں، اس مسجد میں جو جلسہ منعقد ہوگا اس میں شریک ہو کر مکتب کے بچوں کی ہمت افزائی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا اچھے سے استقبال کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کا حصہ یاد کرنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظ کی، ائمہ کی، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔